ہونا چاہیے جس طرح ایک اہل زبان لکھتے یا بولتے ہیں، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اور وہ پچھلے سال دسمبر سے پہلے میں نے تقریباً 8 سے 10 مضامین کروائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کو لکھنا آ گیا۔ اب اس ٹائم پر آپ گھر میں موجود ہیں تو میں کوئی ایسی بک ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ جو ایگزیکٹ او لیول کے فارمیٹ کے مطابق ہو، مگر جب ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کتابوں کی وجہ سے کچھ الفاظ، کچھ جملے، کچھ انداز، میں 100% نہیں کہتا کہ آپ بالکل ویسے بن جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ جب آپ مختلف اخبارات کے آرٹیکلز، کالمز یا اس کے علاوہ کچھ بھی اس میں سے ریڈ کرتے ہیں، اور وہ تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ جس رائٹر کو ہم بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس جیسا لکھیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں لکھنا آ جاتا ہے۔ تو ابھی جو آپ کے لیے میں مشورہ دوں گا، اگر تو مضامین کی تیاری ہے، اس میں کیا آپ لوگ کریں گے کہ آپ لوگ شازیہ اسلام کی بک ہے مضامین، تفہیم اور مضامین، تفاہیم تو اس میں نہیں ہے لیکن مضامین اس میں کافی زیادہ ہیں۔ ان مضامین کو پڑھنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے مضمون نویسی کرنی کیسے ہے۔ اس میں آپ کو ووکیبلری بھی ملے گی، اس میں آپ کو سینٹینس اسٹرکچر بھی ملے گا، اس میں آپ کو کسی مضمون کا آغاز، اس کے اندر بات کو طول دینا، مختلف باتوں کا موازنہ کرنا، اور آخر میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا۔ وہ ایک کتاب ہے جس کو میرا یہ خیال ہے کہ اسکول نے جب آپ 9 میں آتے ہیں تو وہ آپ کے سلیبس میں دی جاتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں۔ اس کے علاوہ جو کتاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اب تیاری سے متعلق آپ سوال کریں گے، تو ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو 9 اور 10 میں کم و بیش جو ہے ہم جو ہے اسے سلیبس کو کمپلیٹ کروا چکے ہوتے ہیں۔ یہاں صرف 2 ہمارے جو ہیں موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات سے متعلقہ مجھے تیاری کروانی ہوتی ہے اور اس سے ساتھ ساتھ نوٹس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بہت کتابیں نہیں بھی پڑھتا ہے اور وہ صرف نوٹس کو پڑھ کر اس جیسا لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو تب بھی آپ کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ بلال احمد صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں، میں صرف 2 منٹ لوں گا۔ اس میں ایک اور بات بھی خیال رکھیے گا، جو آپ کو سوال دیا اس میں نے لفظ دیے، آپ نے لفظوں سے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں اور ان جملوں سے ایک پیراگراف بنے گا اور اس طرح اظہار خیال مکمل ہو جائے گا۔ جو مثال کے طور پر میں نے آپ کو دیا ہے وہ تشریح بھی آپ کے پاس مٹیریل میں اپلوڈ ہے، سب سے پہلے کویسچن کا آنسر بھی اپلوڈ تھا، آج بھی ایک سوال آئے گا اور اس کا جواب بھی پوائنٹس کی صورت میں ہوگا، اور پھر اس کا میں ایک چھوٹا سا جملہ بھی آپ کو بنانا بتا دوں گا، تو آپ جملے بناتے ہوئے سیکھ جائیں گے۔ کیونکہ بہت سے بچے لاسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جن کو آغاز میں لکھنا نہیں آتا تھا، مگر وہ چونکہ ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اپنے کام کو کرتے رہے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ اے یا اے اسٹار تک لازمی پہنچے۔ صرف وہ بچے جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں یا کتابیں بھی اوپن نہیں کر کے دیکھتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہے۔ ابھی تو آپ اپنی کتاب جو ہے اسی کو پڑھیں، نیلے حاشیے کو بھی اچھے انداز سے لکھا گیا ہے، اگر کوئی کی بک موجود ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اول تو کی بک کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو جائے گا۔ جی بلال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی بیٹا۔ جی سر، میں نے یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو اردو کی گائیڈز وغیرہ، ہمارے سلیبس کی گائیڈز وغیرہ، کیز وغیرہ ہیں، اس کو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کیونکہ ہر شعر کی تشریح کا ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نظریے اکٹھے کرنے کے لیے یہ گائیڈز وغیرہ پڑھنی چاہیے کہ کنفیوز ہو جائیں گے ہم پڑھیں گے تو؟ کنفیوز ہو جائیں گے، اگر پڑھنا چاہیں حرج نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو پڑھائی سے روکنا نہیں ہے، لیکن شعر کا بیسک مقصد جو ہے، جو اس میں بات ہے، کم و بیش مختلف کیز کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ کم و بیش ایک جیسی بات ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پیپر میں سوال کا جواب پوچھا جائے گا، وہاں پر تشریح نہیں آئے گی۔ آپ کو جو مہارت حاصل کرنی ہے وہ سوال کے جواب لکھنے میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو وہ چونکہ آغاز میں ایسا نہیں شروع کروا سکتا تھا کہ میں بالکل آپ کو کہوں چلو بیٹا جواب لکھنا شروع کر دو۔ پہلے سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے،
پھر اس کے بعد ہم جواب کی طرف جاتے ہیں. تو ابھی کچھ آہستہ آہستہ مرحلے شروع ہوئے ہیں, کچھ ابھی بھی ہم کرتے جائیں گے, اور جب آپ کے اسکول کھلیں گے تب بھی آپ بہت سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایون کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب 11 میں آتا ہے 9 10 کا سارا سلیبس ریویژن میں ہے. اب یہ ریویژن جب میں کرواؤں گا تو اس وقت بیسک گائیڈ لائن دوں گا کہ اس میں چیپٹر میں کیا ہے, کون کون سی بات بیان کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے جب جواب لکھنا ہے تو وہ جواب کیسا لکھنا ہے. رینڈملی ایک پرانا جواب, میرا پرانا رینڈملی, ورک رہتا ہے وہ سبمٹ کرا دوں میں آپ کو؟ جی بالکل آپ کروا سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. جس کا بھی مسنگ ہے وہ ضرور کروا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو بہت سی نئی باتوں کا بھی پتا چلے گا, اور ایک ایک سوال کا جواب بھی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا جو آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا. اور یاد رکھیے گا کیمبرج یہ نہیں کہتا کہ مشکل سا کوئی آپ جواب دے دیں, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ واضح کریں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے اور آپ کس طرح اس پر تجزیہ کرتے ہیں. ایک محمد عبداللہ جی ابھی سر، جو ہیں, شکریہ. ویلکم جی. کوئی اور بچہ پوچھنا چاہے تو ابھی پوچھ سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کلاس کو آغاز کریں. جی سر میرا سوال ہے. جی جی بولیں. سر یہ جو ہماری اسائنمنٹ ہے یہ اس کے مارکس ہمیں کب ملیں گے؟ میرا خیال ہے میں اسی ویک کے اندر جتنی بھی پچھلی ہیں وہ کر کے دیتا رہا ہوں. اب کچھ مصروفیت اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں دے پایا, لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ یہ اسائنمنٹ جو صرف ایک رہ گئی ہے, باقی جنہوں نے لیٹ سبمٹ کروائی ہے وہ میں نے ابھی چیک نہیں کی ہے, تو انشاءاللہ چیک کر کے وہ بھی میں پچھلوں کو بھی دیکھ کر بھجوا دوں گا. آج انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آج جو ہے میں وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو جو ہے بھیج دوں واپس اسے سب کچھ چیک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال کرنا چاہیں کہ ہم شروع کریں اپنے جو ہے اسکرین شیئرنگ کے بعد؟ کوئی نہیں ہے تو اس وقت میرے پاس ہینڈ ریز بھی نہیں آ رہا, صرف امان بیگ جو ہے ان میوٹ ہیں. باقی اگر کوئی درمیان میں اپنی آواز نہیں نکالتے ہیں یا ایسی جو اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی رہے گا. لیکن اگر مجھے کہیں پر احساس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو میوٹ کر دوں گا. ابھی تک تو مجھے ایسا کچھ نہیں ہے اعتراض کہ ایسا ہی چلنے دیں گے. جب درمیان میں کچھ ایسا ہوگا تو اس وقت جو ہے ہم بات کریں گے. ابھی بھی میں سوال کرتا ہوں کہ اگر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی نہیں ہے جی. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. میں اس کو جو ہے ابھی اپنی شیئرنگ پہ جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی ہم طلوع اسلام. اور طلوع اسلام ایک ایسی نظم ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد لکھی گئی. اس نظم میں اقبال ترکی مجاہد مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکوں کی فتح کو سراہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس وقت انہوں نے اپنے علاقے واپس لیے تو اقبال اس کو مسلمانوں کے لیے بہت خوش آئند کہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمان جو خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے ان میں شعور بیدار ہونے لگا ہے, اور وہ دوبارہ کسی طرح اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے ہیں. اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان اگر حرکت و عمل میں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی ہے. میں ادھر تھوڑی دیر رک کر پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ جو کلاس میں اسٹوڈنٹس آئے ہیں اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کر دیجئے گا, کیونکہ اٹینڈنس تقریباً کلاس کے اوور ہونے کے آدھا گھنٹے بعد میں جو ہے اس کی تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہیڈ آفس بھجوا دیتا ہوں, اسکول بھجوا دیتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے متعلق پتہ چلے کہ کون کون کلاس کو اٹینڈ کر رہا ہے. تو اٹینڈنس ضرور مارک کریں. کوئی پرابلم ہے تو ابھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اسے میں چیک کروں اور صحیح کرنے کی کوشش کروں. اچھا جی. جس وقت مسلمان ترکی میں حرکت میں آئے اسی دوران ایران میں بھی انقلاب برپا ہوا, مصر میں بھی آزادی کا اعلان کیا گیا,
اور افغانستان میں بھی ایک جد و جہد کا آغاز ہوا، تو بحیثیت مجموعی اس دور کے وسائل کے مطابق اقبال تک جو یہ پیغام پہنچا کہ اب مسلمان حرکت و عمل میں ہیں، تو اقبال اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظم میں امید پسندی یعنی رجائیت پیدا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پھر ایک سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ ایک خیال اور امید ہے۔ جب بھی بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسے موٹیویشن دی جائے، اسے سراہا جائے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا جائے کہ آئندہ تم بہت اچھا سیکھ جاؤ گے، بہت اچھا کرو گے، بہت بہتری آئے گی۔ اگر ہم ابتدا میں ہی اس کو ڈسکریج کریں گے یا اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آگے بڑھنے میں کتراتا رہے گا اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ بالکل اسی طرح کے حالات و واقعات ہمیں جو ہے یہاں پر نظم میں نظر آتے ہیں کہ جس میں ہمارے سامنے اقبال مسلمانوں کی موجودہ حالت جو بہت بری تھی اس کو جانتے ضرور ہیں، مگر سراہتے ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں جو ہے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ تدریسی اہداف ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور تدریسی اہداف ضروری ہیں، وہ اس حوالے سے ضروری ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہماری کلاس ہم کیا سیکھیں گے اور آخر تک کہاں پہنچیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ پہلے مرحلے میں ہم اشعار کو مکمل کریں گے، پھر سوالوں کے جوابات جو ابھی آپ کو دیے جا رہے ہیں اور سوالات بنا کر مختلف پہلوؤں سے اس پر بات کی جائے گی، اور پھر اس کو بھی اسی طرح جو ہے باقاعدہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا جی، ہمارا جو آج کے تدریس کا یا آج کے ہمارے لیسن کا سبق کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ فکر اقبال کو طلباء تک پہنچانا، نئے الفاظ و تراکیب سے آگاہ کرنا، اور اس کے ساتھ نئی باتیں اور نئے معنی و مفہوم جو ہیں وہ جو آتے جائیں وہ آپ تک پہنچتے جائیں۔ لاسٹ ٹائم آخری کلاس میں ہم نے جو ہے بند نمبر 6 کو شروع کیا تھا اور بند نمبر 6 ادھورا تھا۔ آج اسی کو پہلے جو اشعار جو پڑھ چکے ہیں اس کو جو ہے مختصر طور پر آپ کو پڑھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہمارا اگلا ویک جو ہوگا وہ اپنے اشعار کے حوالے سے آخری ہوگا، اور اگر اس کے بعد ہمیں موقع ملا، ہماری کلاس اگر کنٹینیو ہوتی ہے تو ہم باقی بھی اس میں قدر ایاز اور باقی جو مختلف موضوعات ہیں ان پر بحث کرتے ہوئے اپنی کلاس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا جی، عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے۔ یہ میں نے آپ کو آخری اپنی کلاس میں بتایا کہ یہ بند جو ہم پڑھیں گے اس میں ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع کون سا ہے؟ موازنے کا۔ موازنہ دو چیزوں کے درمیان جو مماثلت یا دو چیزوں کے درمیان مماثلت اور مخالفت پائی جاتی ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ چھوٹی کلاسز میں باقاعدہ اس پر مضامین بھی لکھوائے جاتے ہیں، اور اس طرح بچے کی مختلف مہارتوں کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اقبال نے بھی اسی ایک مہارت کو شعر کے اندر بیان کیا، اور ہم اسی کو سمجھنے کے بعد باقاعدہ جملوں کی صورت میں اس کو بیان کریں گے۔ جب ہم کبھی بھی دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان دو جملوں کے درمیان اس کے برعکس جبکہ، لیکن اور اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کریں۔ اس سے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ موازنہ کر رہے ہیں۔ جب آپ درمیان میں اس کے برعکس، اس کے برخلاف، بلکہ، جبکہ، لیکن اور اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پڑھنے والا از خود سمجھتا ہے کہ یہاں موازنے کی کیفیت کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اقبال نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ شعر ایک ہے، مصرے دو ہیں۔ انہوں نے ایک مصرے کے اندر ترکوں کی فضیلت بیان کر دی ہے، اور دوسرے میں جرمن قوم کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔
میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی تذلیل کی ہے، کیونکہ یہ بہت الفاظ کا چناؤ بھی ہماری گفتگو میں بہت ضروری ہے۔ اقبال صرف اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ایسا جذبہ ہے، ایسا یقین ہے کہ جس کی بنا پر اگر وہ ڈوب رہے ہوں، ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہوں، تب بھی اپنے جذبہ ایمانی اور اللہ کی ذات پر بھروسے اور اس کی کتاب کو تھامنے کی وجہ سے وہ ڈوبتے ڈوبتے بلندیوں کی طرف جائیں گے۔ ہماری کتاب ایک معجزاتی کتاب ہے جس کے لفظوں کے اندر ہدایت چھپی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے آغاز میں فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ اس وقت تصور کریں کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اس کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ کے دل کی صدائیں، آپ کا احساس، آپ کا جذبہ اس قرآن کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے سامنے پہنچ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ عمل کرتا ہے اور یہ جب قرآن تھامتا ہے، پڑھتا ہے، اور یہ تصور اور میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے ہدایت اور رہبری کے طلب کار ہیں، روشنی کے طلب کار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طلب کے نتیجے میں آپ کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جس معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، یہاں دولت کی نمود و نمائش بہت ہے، خرافات بہت ہیں، اور ان خرافات کی وجہ سے ایک اہم ترین بات ہمارے دل میں جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور اس دنیا کو کل جہان سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم غافل ہوتے ہیں اور دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری آخرت یعنی عقبہ جو ہے وہ بھی کسی قابل نہیں رہتی ہے۔ جی سمی صاحب۔ جو مراقبہ ہوتا ہے میڈیٹیشن، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سکون لینے کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ اللہ سے ہدایت کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، میڈیٹیشن میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک چند کتابوں میں آپ نے پڑھا یا کچھ لوگوں سے سن لیا کہ یہ کیا ہے۔ سکون کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس تو ایک سورس قرآن پاک بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے آ جانے سے سکون ملتا ہے، لیکن اللہ واضح کر دیتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر عبادت بھی ہے، ذکر قرآن بھی ہے، ذکر یاد بھی ہے، اور ذکر مختلف وظائف جو اسے پکارے جاتے ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ ذکر کے طریقے ہیں، جو بھی آپ اپنا لیتے ہیں تو وہ آپ سکون کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں میڈیٹیشن کیا ہے۔ میڈیٹیشن تصور اور خیال ہے۔ جب آپ نارملی جو آپ بتا دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرام دہ نشست کی صورت میں بیٹھیں اور اس کے بعد تصور کریں کہ آپ حالت سکون میں جا رہے ہیں۔ وہ طریقہ کار بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک آسان اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب قرآن ہاتھ میں تھامیں اور چند آیات بھی پڑھیں تو آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، تصور اور دھیان اور خیال اللہ کی ذات کی طرف موڑ لیں اور اس سے سکون اور اطمینان کو طلب کریں۔ جب آپ بار بار ایسے کریں گے تو یہ تصور پک جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ یا میڈیٹیشن پختہ ہو جائے گا، اور از خود سکون کی لہریں آپ کے دل و دماغ میں اترتی چلے جائیں گی۔ پھر آپ چاہے دنیا کے کام کر رہے ہیں یا اپنے باقی کاموں میں مگن ہیں، تب بھی آپ کو ایک سکون کی کیفیت جو ہے میسر آ جائے گی۔ تو مراقبہ صرف سکون حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی بہت سے راستے ہیں۔ دل روشن ہوتا ہے،
اور انسان جو ہے نئی دنیاؤں کی طرف جو ہے راہیں پا لیتا ہے، نئی منزلیں اس کا انتظار کرتی ہیں اور انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ اقبال آگے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ تو میڈیٹیشن قرآن کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ توجہ اور دھیان کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ دھیان اگر اللہ کی طرف لگایا جائے اور اس کو پکار کر اس سے سکون مانگا جائے تو سکون تب بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سمپل کر دیا، یہ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ بہت ڈیٹیل میں تفصیل میں لکھا ہے، اس تفصیل کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور سوال؟ چلیں جی، موازنے کے ہم متعلق بات کر رہے تھے۔ عقابی شام سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے۔ اس شعر میں اقبال جو ہیں جرمنوں اور ترکوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمن وہ قوم ہے کہ جن کے جھنڈے پر بھی عقاب کا نشان ہے۔ عقاب ایگل یا شاہین کو کہا جاتا ہے، بہادری کی علامت ہے، اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے ابتدا میں بہت سی فتوحات حاصل کیں اور دنیا حیران تھی اور واقعی یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ جیت جائیں گے اور دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہوں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور انہیں بہت جلد نقصان کا سامنا کرنا پڑا، ہتھیار ڈال دیے اور وہ عقابی شان کے باوجود جو ہے ناکام و نامراد ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس اس کے برعکس ترک کہ جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اسباب جنگ بہت کم ہیں، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے باوجود اور اس مقابلے میں جو ہے جب ان کو نقصان کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر بھروسے کی وجہ سے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا۔ کھوئے ہوئے مقام میں ہم یہ تو ہرگز نہیں کہیں گے کہ ان کے سارے علاقے واپس آ گئے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ بہت سے علاقے جو ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہے تھے اس پر دوبارہ مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے حملہ کیا، دشمنوں کو مات دی اور آخرکار دوبارہ اپنے کچھ علاقوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر ابھرے۔ اس میں جو ہے جو اہم ترین بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے وہ جرمن قوم کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ان کی ٹیکنالوجی کے جس میں انہوں نے ایسے جہاز تیار کیے کہ جس میں وہ زیر زمین سفر کرتے اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ پہنچ جاتے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو زیر دریا یعنی کہ سمندروں کی گہرائیوں میں انتہا تک سفر کرتے تھے، وہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے ان کا ساتھ نہ دے سکی اور وہ آبدوزوں کے ساتھ انہی سمندروں میں غرق ہو گئے اور ان کو بہت سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سر اس کے جی سر یہ شاید ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، میں اسے مختصر کر کے اس لیے آگے جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس وہ قوم جو ہے جو ڈوب رہی تھی، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ جو ہے دوبارہ آگے بڑھتی ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اقبال جو ہیں ترکوں کو موتی کی آب و تاب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی چمک دکھانے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب حالات بگڑ جائیں، سختیاں آ جائیں تو ثابت قدم رہیں، اپنی مصیبتوں رکاوٹوں سے مت گھبرائیں، اور اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو یہ اس میں بنیادی پیغام جو ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ مصائب کے سامنے ہم نے مردانہ وار کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا شعر ہمارے سامنے آتا ہے، غبار راہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ غبار گرد و غبار، ڈسٹ جو اڑتی بیمانی ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے، راہ گزر راستے کی غبار ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنی ٹیکنالوجی، کیمسٹری یا سائنسی علوم پر ناز اتنا کرتے کہ وہ تکبر کی حد تک آگے بڑھ چکے تھے، آخرکار وہ غبار راستے کے غبار کی طرح بے معنی ہو کر رہ گئے۔ مگر اس کے برعکس
جب ہم ترکوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر صرف ایک جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے خاک پر رکھتے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جو ان کا مالک ہے وہ ان کی دستگیری کرتا ہے اور ان کو جو ہے دوبارہ ان کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لوٹانے میں اہم کردار ادا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی موازنہ ہے، اور جس میں جرمن کے متعلق کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی سائنسی علوم پوچھ پر تھے، مگر جو ہیں انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، اور اپنی جوہری توانائی، اسلحے کی مہارت، سائنسی ترقی کے باوجود جو ہے ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس ترک قوم ہے، کامیابی جو عشق رسول اور عشق خدا کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ اچھا، یہاں پر نا اقبال اپنی بہت سے اشعار میں بار بار عشق رسول کی بات کریں گے۔ در حقیقت عشق رسول جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، دنیا اور دین میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، صرف دین میں کامیابی نہیں بلکہ مسلمان دنیا میں بھی کامیابی اور بہترین مقام جو ہے وہ پاتا ہے۔ یہ غلط ایک تصور ہے کہ صرف آخرت ہے، بلکہ اگر دنیا میں بھی ہم چاہیں تو آگے بڑھ کر دنیا میں بھی بلند رتبے اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان قئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو عشق خدا اور عشق رسول میں ڈوب جاتا واہ ہے واہ واہ واہ، تو وہ صرف اس دنیا میں نہیں، وہ اس دنیا میں گزشتہ لوگوں اور بادشاہوں کی طرح عظیم مقام پاتا ہے۔ اور اقبال جو مسلمانوں کو اس ذلت سے نکالنے کی ایک بیسک وجہ قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ ایک مسلمانوں کا اسپرچول ریلیشن، روحانی تعلق پیغمبر خدا کے ساتھ ہے، ان کے دل و دماغ میں وہ کلمہ بستا ہے۔ اگر جب تک یہ کلمہ ان کے روح میں اور دل میں ہے، کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی۔ ہاں، جب محمد عربی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نہ صرف دنیا دار ہوتے ہیں، ہم غدار ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس کا پیغام ہے جی۔ اس میں وہ بنیادی طور پر ہمیں کہتے ہیں ترک قوم عشق رسول اور عشق خدا کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور ہمیں جو پیغام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو کراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پہ جھکنے سے، در در کو اپنا حاجت روا بنانے سے انسان بچ جاتا ہے جب وہ ایک مالک اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا شعر آتا ہے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، نرم رو، نرم لہجے میں بات کرنے والا، قاصد پیام بر، پیغمبر پیغام بر بھی ہوتا ہے، پیغام لانے والا، پیغام رب کی طرف سے آیا، جبریل امین درمیان میں وسیلہ بنے، پیغمبر کے دل پر اترا اور امت کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو کیسے پھیلاتے ہیں۔ تو پیام بر، پیغمبر، اور یہاں پر پیام زندگی، وہ پیغام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پیام کیوں کیا گیا؟ ایک تو فارسی میں مستعمل بھی ہے، اور دوسرا جو ہے شاعروں اپنی ضرورت شعری کے مطابق الفاظ کو بدل لیتے ہیں۔ اچھا جی، نرم رو، آہستہ دھیمی رفتار والا۔ اب یاد رکھیے گا لفظ اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ میں تلخ لہجے میں بات کروں گا، تمہارے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر میں اپنے لہجے اور لفظوں کے چناؤ میں ایسے الفاظ استعمال کروں گا جو مٹھاس سے بھرے ہوں اور جس میں آپ کی توجہ میری طرف ہو، تو آپ کے دل میں میرے لیے ادب اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب گفتگو کریں تو آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جس میں آپ دوسروں کو اپنا بنائیں۔ جائے کہ جب ہم
برے اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں وہ پرائے ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ رب العزت زبان میں، گفتار میں ایک مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کتابیں پڑھنے سے یہ نعمت نہیں ملتی، یہ عطا ہے، اور عطا اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور وسیلہ و واسطہ جو ہے پیغمبر خدا اور قرآن پاک بنتا ہے۔ جب انسان اس سے لو لگاتا ہے تو از خود آپ کے دل و دماغ سے وہ الفاظ جو ہیں روانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور پیغام دوسروں کو ملنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نرم رو سے یہ بات چل نکلی تھی، میں اپنے شعر کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ ابھی بھی کچھ بچے آ رہے ہیں، ابھی میں ایڈمٹ تو ان کو کر رہا ہوں، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ ابتدا کے ٹائم پر آیا کریں۔ یہ اتنا لیٹ اگر کلاس میں آئیں گے تو کلاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ آپ ایک تو پچھلا جو سبق ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ کلاس کے کچھ اصول و ضوابط کے خلاف ہے۔ جو بچے ابھی آ رہے ہیں اٹینڈنس ضرور مارک کریں۔ اچھا، اس شعر میں بھی جو ہے وہ اقبال موازنہ کر رہے ہیں ترکوں کا اور جرمن قوم کا۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں، میں دوسرے مصرے سے آپ کو شروع کرتا ہوں۔ خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ بجلیاں خبر دینا، اب یہاں پر دیکھیے گا کہ صلاحیتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت سی نئی سائنسی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں، حالات کے بارے میں جو ہے، موسموں کے بارے میں خبر لگا لیتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ترکوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شخصیت نظر آتی ہے جس کا نام مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے۔ اس دور میں انہوں نے جذبہ جہاد کو سراہا، اور تمام ترک قبائل جو اس دور میں موجود تھے، جو ان کے گرد و نواح میں لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے اور جہاد کو اپناتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اتحادیوں سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ترکی اگرچہ اس شان و شوکت کے سامنے ساتھ نمودار تو نہ ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے جو ہیں وہ دوبارہ واپس حاصل کر لیے۔ تو یہاں نرم رو قاصد سے مراد مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے۔ پیام زندگی سے مراد جو ہے حرکت، پیام زندگی، آپ اس کو یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا پیغام، یعنی کہ زندگی کی خوشحالی کا پیغام۔ اب جس وقت کوئی غلام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ اقبال ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھیں، ان پر بھی حملہ ہوا، بہت سے علاقے چھین لیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایک شخصیت سامنے آئی، اور اس شخصیت نے باقاعدہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا کر دیا، جس کی بنا پر ان کو حقیقت میں لگا کہ واقعی حقیقی زندگی حاصل کی ہے، آزادی کی زندگی حاصل کی ہے۔ تو وہ ایک ایسا پیغام تھا جو آن کی آن میں امت مسلمہ میں پھیل گیا۔ وہ علاقے جہاں پہ غلامی تھی بر صغیر میں، باقاعدہ اس دور میں انگریز غالب تھے، چھائے ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی اس کا اثر آیا کہ ہمیں اپنے مقام کو، آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تو ان کے بارے میں کہا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی، ان مسلمانوں کے دل توحید کی قوت کی وجہ سے ریشم کے دھاگے کی طرح نرم اور لچکدار ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا نرم دل اور خوش اخلاق قاصد زندگی کی بقا اور فتح کا پیغام لایا۔ اب یہاں پر جو ایک بات ہے، شاید آگے جا کے ہی اس میں ایک شعر آئے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں، ہو حلقۂ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، ہو مارکائے حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ مومن اللہ کا بندہ، اور اس کے اندر ایک ہی وقت میں دو خصوصیات ہیں کہ جب دشمن کا مقابلہ کرے گا تو ایک سچے سپاہی کی طرح وہ فولاد بن کے اس پر حملہ آور ہوگا، اور فتح سے بے نیاز اللہ کی رضا حاصل کرتا ہوا دشمن کو تہے تیگ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ مگر وہی مرد مومن جب دوستوں کے درمیان بیٹھے گا تو پھر فولاد سی سختی اس میں نہیں ہوگی، بلکہ ریشم کے دھاگے کی نرمی اس میں پائی جائے گی۔
تو یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ بات ہم تک جو پہنچ رہی ہے یہی بتایا جا رہا ہے. جی بیٹا حسین. کوئی فاز نہیں ہے, مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے, مجھے چھٹی دے دیں. اچھا جی, یہ چھٹی ہے میری طرف سے, میں نے کسی کو کہا تو نہیں ہے. اگر آپ میں سے وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس ضرور آئیں, ہم بات کریں گے, ہم پڑھائیں گے. جو نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ہدایت یا اصلاح کوئی اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ تمہارے سروں پر تھوپ دی جائے اور تمہیں جنت کی راہیں دکھائی جائیں, بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پائیں, کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو سمجھیں اور اس کے بعد ہدایت کے راستے پر چلیں اور جنت میں اور آخرت میں بلند ترین مقام پائیں. تو یہاں پر اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو ضرور ہے, اگر نہیں پڑھنا چاہے تو آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. غلط الفاظ, غلط باتیں تو بالکل نہ آپ کیجیے. آخری سال ہے, اگر میں بھی آپ کو ابھی نہیں پڑھاؤں اور نہیں سمجھاؤں گا تو میرا یہ خیال ہے نہ تو آپ زبان سمجھ پائیں گے, نہ اپنی اصلاح کر پائیں گے. تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کیجیے. انسان ایک عجیب راز ہے, اور اس راز میں اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان کو اختیار کا دوراہا دیا گیا. فرشتے وہ ہیں کہ جن کے اندر شر پیدا ہی نہیں ہوتا, وہ نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں اور ہمیشہ سر جھکاتے ہیں. لیکن انسان جو ہے اچھائی اور برائی دونوں کی طاقتوں کا مالک ہے. یہ اختیار ہے تو آخر میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا. کیا تم نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا تو اس کا بدلہ جزا کی صورت میں دیا جائے گا اور انعام یافتہ لوگ ہوں گے. یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے, میں نہیں بتاؤں گا. نہیل شاہد جی, آپ کا بیٹا آپ کے نیم آفس میں جا رہا ہے. مذاق کس بات کا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ایک ایک چیز ریکارڈنگ میں ہے, ایک ایک چیز جو ہے سمجھی جا رہی ہے. سر جی یہ اس کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے, یہ نہال شاہد نہیں ہے. اب دیکھیں میرے سامنے تو وہی آ رہا ہے, مجھے تو نہیں, اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے ای لکاس سے آیا کریں. اگر وہ بھی آپ لوگ نہیں مانتے اور پھر میں سب کو میوٹ کر کے جو ہے وہ کروں گا, وہ زیادہ مجھے بھی مناسب نہیں لگتا ہے. اگر نہیں کوئی پڑھنا چاہتا نکال دیں سر, پھر اسے میوٹ کر دیں سر. چلیں میں ابھی تو ہے اس کو مکمل کریں. بہرحال اختیار کا دوراہا خطرناک ہے. اپنی آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوشش بھی کرتے ہیں تو اللہ تب بھی راستہ ضرور واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. خبر دیتی تھی. اس کے برعکس وہ قوم جو اپنے سائنسی علوم پر اعتقاد رکھتی تھی, کیونکہ ان کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں تھا, تو وہ سائنسی علوم پر بہت عقیدہ رکھتے تھے, ذہنی صلاحیتوں پر کو بہت بہترین کہتے تھے, اور آنے والی خبر کی اطلاع جو ہے چمکنے والی بجلیوں سے ان کو بھی مل جاتی تھی. تو چونکہ ان کا خدا کی پر ایمان نہیں تھا, اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے, تو اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ ایک اور شعر آتا ہے ہمارے سامنے. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے, جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. اب اس میں بہت سے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کی سیاسی پس منظر بہت زیادہ. ایک دفعہ یہ نظم کیمبرج میں جب یہ ابتدا میں پڑھنے کے لیے دی گئی تو اس کا سوال جو آیا وہ اقبال کی نظم, اقبال جو ہے اس نظم میں سیاسی افکار کی حسین مصوری کرتے ہیں, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال تھا. تو اس میں سیاسی افکار وہ سیاسی سوچ ہے کہ جو انہوں نے بیان کی ہے. اس میں سے ایک یہ شعر بھی آپ کے سامنے جو آ گیا ہے, اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. حرم کعبے کو کہا گیا, مکہ مدینہ کو کہا گیا ہے. مسلمانوں کے لیے مقدس علاقے جو ہیں ان کو کے لیے لفظ استعمال کیا. حرم ویسے گھر کی چار دیواری کو بھی کہتے ہیں جہاں خواتین رہتی ہیں, نہ محرم کے سامنے نہیں جاتی, لیکن یہاں حرم سے مراد جو ہے وہ کعبہ مکرمہ, مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یا عرب یا کعبے, خانہ کعبہ کی چار دیواری جو ہے. پیر جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بزرگ کے لیے. عمر رسیدہ اس کا لفظ ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے. عمر رسیدہ جو کہ عقل کی
पुख्तगी और शऊर की पुख्तगी को पहुंच चुका हो, तो पीर बेसिकली उसको कहा जाता है। फिर ये लफ्ज़ बदनाम हुआ और बहुत से मानी में इस्तेमाल किया गया। बुजुर्ग आप इसका आसान मतलब ले सकते हैं। ज़िम्मेदार भी इसे कह सकते हैं। कम निगाही, कमतर सोच, निगाह देखने को कहते हैं, मगर हम जब इसका तर्जुमा यहाँ पर करेंगे, तो हम इसकी सोच के मुतल्लिक बात करेंगे कि कमतर सोच क्या है? वो कमतर सोच आगे जाके इसमें बयान की जाएगी। बुनियादी तौर पर जिस वक़्त पहली जंग अज़ीम के बाद जो है, वो इलाकों पर कब्ज़ा किया गया, तो उस वक़्त जो है सऊदी अरब जो है, वो बाकायदा अरब की सरज़मीन उनके कब्ज़े में थी और वो मुसलमान खलीफा जो है, ख़ादिमुल हरमैन वल शरीफ़ैन जो है, वो कहलाता था। लेकिन उस वक़्त जो है बाकायदा बगावत की गई और तुर्कों के साथ ताल्लुक को तोड़ लिया गया, इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया गया। मक्का और मदीना जो है सऊदी हुक्काम के मातहत जो है वो आया और उन्होंने अपने आप को खादिमुल हरमैन व शरीफैन जो है वो लिखना शुरू किया। तो ये उस दौर के मुतल्लिक जो है बात की जा रही है। ततारी तुर्क लोग के मुतल्लिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। साहिबे नज़र, अक्लमंद, आकिल, दाना। अच्छा, साहिबे नज़र यहाँ अक्लमंद जो ज़ाहरी हालात व वाक़यात से कोई बेहतर सोच हासिल करे और अपने लिए एक बेहतर फ़ैसला करे, उसको कहते हैं। लेकिन साहिबे नज़र का एक और तर्जुमा भी है कि इंसान की जब दिल की निगाह रोशन हो जाए और वो मावराई दुनिया को देखने लगे या वो हकीकत को पहचानने लगे, तो उसके लिए लफ्ज़ साहिबे नज़र इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत को जानने वाला शख्स जो है वो साहिबे नज़र कहलाता है। एक तो वो निगाह है जो हम ज़ाहरी तौर पे निगाहें रखते हैं, ये मादे से बनी अशिया को देखती हैं, मगर दिल की निगाहें जो हैं, वो आसमानों से पार उतरती हैं और उसको भी जानती और समझती हैं। इसी बिना पर इकबाल ने एक बहुत से अशआर में कहा, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। यानी कि जब आप अल्लाह से रोशन दिल तलब करते हैं, तो फिर आपको हकीकत का पता चलता है। तो तलब ज़रूरी है, माँगना ज़रूरी है, तभी तो दुआएँ सिखाई गईं, दुआओं का तरीका बताया गया। नमाज़ के बाद कहा गया कि अद्दुआ मुक़ल इबादा, कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, कि जब-जब आप अपनी हाजत को हाजत रवा के सामने पेश करते हैं, तभी तो वो आपको खैरात देता है और आपकी मुश्किलात को पूरा करता है। तो साहिब नज़र से मुराद आकिल और दाना। मैं इसलिए लफ्ज़ों के चंद मानी और बता देता हूँ कि अगर हम ज़ुबान की गहराई में उतरें तो बहुत से मानी होते हैं और बहुत सी अंदाज़ से बयान किया जा सकता है। लेकिन अब आप अक्ल की उस मंज़िलों पर हैं कि आपको सीखना है और इक़बाल को समझना है। इक़बाल ने शेर में तुर्कों के साथ अहले अरब के रवैये पर रोशनी डाली है और तुर्क मुजाहिदों के रवैये को सराहा है। अब यहाँ पे जुमलों को देखिएगा, जो लफ्ज़ लिखे गए हैं अहले अरब के रवैये, यहाँ हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, हम डायरेक्ट वो कह भी नहीं रहे कि अरब वाले कितने खराब और बुरे निकले, बल्कि उनके रवैये बुरे थे और वो नामुनासिब थे। लिहाज़ा इक़बाल जब दोनों का मवाज़ना करते हैं, तो वो रवैयों का मवाज़ना करते हैं। तो रवैयों का मवाज़ना करते हुए वो तुर्क मुजाहिदीन के रवैयों को एप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं। वो कहते हैं जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की सल्तनत की बका की जंग लड़ रहा था, तो उसे बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी साज़िशों का सामना करना पड़ा। अरमन और कुर्दों ने भी उसका साथ ना दिया। ये वो कौमें या वो कबाइल हैं जो तुर्कों के मुख्तलिफ गिरदो-नवाह के इलाकों में बसते थे। तो कुर्द अब भी हैं जो बहुत सी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। आज भी उन पर बहुत से हमले होते हैं। तो उसी दौरान जो है हरम के मुहाफ़िज़ और पासबान शरीफ हुसैन थे, उन्होंने भी अपनी कमतर सोच का मुज़ाहिरा किया और अरबों तुर्कों के साथ जो है वो इत्तेहाद की बजाय जो है वो मग़रबी ममालिक और बाकी इत्तेहादियों के साथ जो है शामिल होना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझा। बुनियादी तौर पर इक़बाल के नज़रिए के मुताबिक मुसलमान आपस में जब इत्तेहाद करेंगे, तो वो तभी कामयाब होंगे, जब आप आपस का इत्तेहाद तोड़कर घर में रहने वाले अफ़राद एक-दूसरे के साथ ताल्लुक तोड़कर बाहर किसी से ताल्लुक पैदा करें और उससे इत्तेहाद करें, तो कामयाबी नहीं मिलती है। घर के बाकी अफ़राद जो हैं, वो भी नाकाम व नामुराद
ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیاسی صورتحال ہے جس کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ترکوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا بلکہ طاغوتی طاقتوں سے ساز باز کر کے ترکوں سے بغاوت کا مظاہرہ بھی کر دیا۔ اسے اپنی بادشاہت کو بچانا تھا اور وہ اسلامی اتحاد سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طاغوتی طاقتیں اس دور کی جو تھیں جو ترکوں کے خلاف کام کر رہی تھیں، تو عرب کے حکمران اور اس دور کے جو تھے انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ سائن کر لیے، ترکوں سے بغاوت کر دی، جو اقبال کے نزدیک ایک نامناسب کام ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے باقاعدہ جو اپنی بادشاہت کو بچانا چاہا، ان کو اسلامی اتحاد یا مسلمانوں کے اتحاد سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ کٹ کر صرف دولت سمیٹنے کی خاطر ایک الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنا جو ہے کاروبار چمکانے لگے۔ دیگر مسلمان ممالک کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ اس وقت بھی جو ہے بہت سی طاغوتی طاقتیں اور ریشہ دوانیاں جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھیں، اور باقاعدہ مسلمانوں میں اختلاف تھا، کوئی ایک ملک دوسرے کی مدد نہیں کرتا تھا، اور وہ طاغوتی طاقتیں یا جو مسلم مخالف طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتی تھیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ان کو جدا کر دو اور حکومت کر جاؤ۔ تو اسی طرح جو ہے یہ معاملات جاری و ساری رہے۔ بہر صورت اپنوں کی غیروں سے ساز باز کے باوجود اقبال کہتے ہیں کہ ترک جوانوں نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی، اور ان کی دانائی اور بصارت جو ہے وہ درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ابھی تک جو اشعار ہیں ان میں سے کوئی بات پوچھنی ہو آپ نے؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 5 ہے، اس کو ذرا آسان جی لفظوں جی، میں ذرا بتا دیں گے؟ اصل میں مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ بتا کیا رہا ہے، لیکن اس کو آسان لفظوں میں۔ ہوا یہ تھا کہ ترک جو ہے ایک وسیع سلطنت تھی، تو اتنی وسعتوں میں باقی کئی ممالک جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی اپنے اپنے ملک بنا رہے تھے۔ اس بنا پر اگر یورپ نے یا باقی اتحادیوں نے ان کی سلطنت کے ٹکڑے کیے، ممالک چھوٹے چھوٹے بنا دیے، تو ان کو اقبال کے نزدیک یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک یونٹ بناتے اور ایک سلطنت کے تحت آ کر اتحاد قائم رکھتے، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ عرب جو مسلمانوں کے لیے ایک معتبر اور مقدس جگہ تھی، ان کے حکمرانوں نے بھی ترکوں کو اچھا نہیں سمجھا اور ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ہے جی اس کا بیسک پیغام۔ زمین سے نور یانے آسماں پرواز کرتے ہیں، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ نوریان نوری مخلوق فرشتے، اور یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ترکوں کو کہا جا رہا ہے۔ کس بنا پر کہا جا رہا ہے؟ وہ جو ہے وہ چونکہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے جہاد کو اپنایا اور مسلم دنیا کے لیے ایک مثال بنے، اس لیے اقبال یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ تھے یا نہیں تھے، وہ پرواز کرتے تھے یا نہیں تھے، ایک شاعر کسی کی عظمت کو شاعری میں ڈھال کر ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی تھیم میں اتر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پرواز اڑنا، خاکی خاک سے بنے ہوئے، تو خاکی سے مراد انسان، اور یہاں انسان سے مراد ترکوں کو لیا گیا ہے۔ یہ جو ہے مانوی طور پہ ہے۔ پائندہ، پائیدار فارسی کے الفاظ ہیں۔ مضبوط کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تابندہ تر مزید روشن، زیادہ روشن۔ طلوع اسلام ترکوں کی فتح پر جشن اور خوشی کی ایک لہر ہے۔ تو یہ پوری نظم کے بارے میں جو ہے یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ یہ کیا ہے، کہ ترکوں نے جو فتح حاصل کی، چاہے چند علاقے ہی کیے ہوں، تو اقبال اسے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی دیکھو وہ آگے تو بڑھے، ان میں حرکت تو پیدا ہوئی، تم بھی حرکت میں آؤ، کچھ کرو۔ اس کا ہر شعر امید اور رجائیت کو پیش کرتا ہے، اور مسلمان کے سوئے ہوئے وجود کو جوش و ولولے کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ہمکنار کر دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ترکوں کی کامیابی دیکھ کر آسمان والے نوری فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان یقین کی منزل حاصل کر کے اس قدر معتبر اور مقدس ہو چکے ہیں۔ یقین کی منزل، اب یہ منزل ڈیسٹینیشن ہے۔ یقین کسی چیز پر بھروسہ، اور مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔
تو بیسکلی ترکوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ کیا. آگے بڑھے تو فرشتے پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے کہ یہ خاک کے پتلے ہیں، ہم سے بھی کہیں بڑھ کر ہمیشہ کے لیے خود کو زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے اور روشن تر ثابت ہوئے ہیں. 3 کوالٹیز جو ہیں اقبال بیان کر رہے ہیں، وہ جو کہ مجاہدین کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو صرف مصطفیٰ کمال عطا ترک کے کمالات معجزے نظر آتے تھے، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کے پیچھے عطا ترک کا کامل ایمان اور روشن دماغ کار فرما ہے. یعنی کہ اقبال جو ہے، جو ان کا لیڈر اس دور کا تھا عطا ترک، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. کسی نے کیا لکھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، جو اقبال کہہ رہے ہیں ہم صرف اسی کو بیس بناتے ہوئے چند باتوں کا اظہار کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کامل ایمان تھا، تبھی تو وہ روشن دماغ سے ایک بہترین فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوئے. آگے شعر ایک لکھا گیا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی یعنی کہ آدم نے اتنے عروج اور بلندی کو حاصل کر لیا ہے کہ لوگ باقاعدہ آسمان کے ستارے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا ستارہ چاند نہ بن جائے، مکمل پورا چاند بن کے سامنے نہ آ جائے. جی سمی. سر یہ کمال عطا ترک نے تو آگے خلافت ختم کر دی، پھر یہ اس کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ خلافت ختم کی تھی لیکن اس کے باوجود باقی خلافت ختم ہوئی تھی لیکن علاقے فتح ہوئے تھے. یہ مجاہد کے طور پر انہیں لے رہے ہیں اور مجاہد کے طور پر لے کر جو ہے ہمارے سامنے ان کے کریکٹر کو خوب سے خوب تر بیان کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے جی اس کی. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اہل ایمان والے صورت خورشید، سورج کی مانند، سورج کی طرح. وہ کہتے ہیں دنیا، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، دنیا میں ایمان والے سورج کی مانند زندگی گزارتے ہیں. جب وہ کہیں ایک جگہ سے ڈوب جاتے ہیں تو دوسری جگہ سر اٹھاتے ہیں، جب وہ دوسری جگہ سے ڈوبتے ہیں تو تیسری جگہ پر سر اٹھاتے ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اسلام کے چراغ کو آہوں سے، پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجاہد، کوئی نیک انسان پیدا ہوتا رہے گا. اگر آج ایک جگہ پر کہیں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ پر وہ دوبارہ سر اٹھائیں اور ان کا جذبہ حریت ان کو حقیقی مجاہد بنا کر سامنے لے آئے. تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یا چند لوگ اگر شکست کا سامنا کرتے ہیں تو دین ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اگر وہ اپنے دین کی بڑھوتی چاہتا ہے، اس کو پھیلانا اور اس کی اشاعت چاہتا ہے، تو وہ لازمی کہیں نہ کہیں جو ہے اہل ایمان کو دوبارہ سامنے لے کر آئے گا. اقبال کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال سورج کی طرح ہے، جو بظاہر ڈوبتا ہے تو پھر بھی ایک جہاں کو روشنی بانٹتا ہے، اور جب ابھرتا ہے تو پھر بھی کسی دوسری دنیا کو روشنی دیتا ہے. یہاں خورشید سے مراد مسلم مجاہدین ہیں. وہ یہاں پر نام لے رہا ہے جی، خواہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا ہو، سعد زاغول پاشا ہو، غازی محمد عبد الکریم ہو، یا شاہ امان اللہ. ڈوبنے نکلنے کو شکست و فتح مراد لیا جا سکتا ہے. تو مانوی طور پہ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدین اسلام شکست دل برداشتہ ہو کر ہتھیار نہیں ڈالتے، بلکہ مسلسل کوشش اور عمل پہم ہی ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. مصطفیٰ کمال پاشا نے اگر یونانیوں، یورپیوں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں سے شکست کھائی ہے تو غرناطہ اور سکاریا کی جنگوں میں کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں. تو وہاں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک پہلو نہ دیکھیں، دوسرا بھی آپ چیک کریں. وہ کبھی سیاسی محاذ پر لڑتا رہا اور کبھی خاموش بیٹھ کر تحریریں لکھتا رہا، کبھی عملی محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرتا رہا، اور کبھی جو ہے وہ کبھی حقیقت میں جو ہے تحریری طور پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بے قرار رہا. آخری شعر ہے جی، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. یقین کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اقبال یقین کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہتے ہیں. یقین بھروسہ ہے، اور وہ کس کے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ.
کس یقین افراد کا سایہ تعمیر ملت ہے. قوم کی تعمیر کرنے کا نگہبان اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ پختہ کر لو. اور یہی وہ طاقت ہے کہ جو قوموں کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتی ہے. صورت گر کا مطلب ہے صورت بنانے والا، شکل بنانے والا. تقدیر قسمت ہے، ملت قوم ہے. تو قوم کی یہاں پہ جو لکھا ہے میں اسے پڑھنے لگا ہوں. جی اقبال کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تعمیر اور عملی صورت کے اظہار کے لیے اس قوم کے افراد کو پختہ یقین اور ایمان اختیار کرنا پڑتا ہے. زور بازو پر یقین اور اللہ کی ذات پہ یقین کہ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، کہ اگر وہ شہادت کی موت دیتا ہے تو در حقیقت وہ ایک مسلمان مجاہد کے لیے بہت زیادہ اہم بات ہے. اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو تبھی ہم نہ ڈر بے باک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تعمیر اور عملی صورت کے لیے اس قوم کے افراد کا پختہ یقین اور ایمان اختیار کرنا چاہیے، تبھی وہ قوم سرخ روح ہوتی ہے. اسی ایمان کی قوت کے ذریعے کسی قوم کی تقدیر کو بنایا اور سنوارا جا سکتا ہے. انسان کا اپنے خدا پر یقین ہی انہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. قوموں کے جسم و جاں کی روح ایمان ہے. قوم کی عمارت کی بنیاد یقین ہے. اگر ہم یقین رکھیں گے تو ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، یقین نہیں ہوگا تو کامیابی ہم سے دور ہو جاتی ہے. مسلمانوں کا یقین خدا، رسول اور قرآن ہے. یہی وہ بنیاد ہے جو ان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے. لیکن جی ہمارا مکمل ہوا چھٹا بند بھی. صرف آخری بند اگلے ہفتے جو ہے ہم پڑھیں گے، اور وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں بہت سی اہم اصلاحی باتیں بیان کی گئی ہیں.